الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یار غار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً جب کسی چیز کی نسبت کسی اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ ہی بن جایا کرتی ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے
حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ہر لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہماری ساری زندگیاں بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، شرف، بلندی، عظمت قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے اندر صحابہ کرام کی عظمت و شان کو واضح اور ظاہر فرمایا۔ لہذا قیامت تک جو بھی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو بھی شخص حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضور کے اصحاب سے یا حضور کے اہل بیت سے بغض رکھے، بلکہ عشاق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہر شے کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر شخصیات میں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین رہے، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں جو دفن شخصیت ہوئی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی کس قدر مضبوط تعلق تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو کچھ ایسے خصوصی طور پر فضائل حاصل ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کو ساتھ لیا اور حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے از راہ محبت اور دل جوئی کے طور پر صدیق اکبر سے فرمایا، اے ابو بکر انہیں تکلیف کیوں دی؟ مجھے کہا ہوتا میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن سے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک فرمائیں اور ان کی دل جوئی کریں تو پھر یقیناً وہ ہستی بڑی ہی عظمت و شان کے لائق ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی، یعنی وہ واقعہ، وہ سال کہ جس سال ابرہہ بادشاہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اسے عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ قبیلہ قریش میں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب عتیق ہے، ایک لقب عتیق ہے، اور عتیق کا معنی جہنم سے آزاد شخص۔ مختلف وجوہات محدثین نے، مفسرین نے آپ کے اس لقب کی بیان فرمائی، لیکن خصوصی طور پر ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے صحن میں موجود تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو انہیں دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کا لقب عتیق ہے، معنی جہنم سے آزاد، اور یہ لقب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے رضی اللہ تعالی، ابتدا سے ہی بت پرستی سے دور رہے، شرک کی نجاست سے محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ آپ کے والد گرامی آپ کو بت خانہ کے اندر لے گئے اور جا کر کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی حفاظت کرنا، وہاں چھوڑ کر تو ان کے والد محترم خود باہر چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسے فرمانے لگے انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسرا جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ننگا ہوں مجھے کوئی لباس پہنا دے۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کی طرف اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو معبود ہے، اگر تو الہ ہے تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے۔ اور وہ پتھر اس بت کو دے مارا۔ جیسے ہی پتھر لگا بت کو وہ نیچے گرا، آپ کے والد گرامی باہر سے اندر آئے تو آ کر دیکھا تو آپ کو جھڑکا، ہاتھ پکڑ کر آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ آج اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب جواب سنیے آپ کی والدہ محترمہ کا۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی مسلمان ہوئی اور اس زمانے میں مسلمان ہوئی کہ جس زمانے میں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا تو گویا وہ اپنے آپ کو ظلم و ستم کے لیے پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے والد کو کہنے لگی کہ اسے چھوڑ دیجئے اس کے حال پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رات یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی۔ جس رات یہ بچہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی، اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ لہذا جب ان کی پیدائش ہوئی مجھے تو غیب سے آوازیں اسی وقت سے آ رہی تھی، لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حاصل تھی۔ باہمی پیار و محبت کا، دوستی کا، احترام کا رشتہ قائم تھا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اسلام لانے کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم میں بڑا ایک ممتاز اور جدا مقام رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کسی قبیلے میں کوئی خون خرابہ ہو جاتا، کسی کا کوئی شخص مارا جاتا تو خون بہا دیت کا جو فیصلہ کروایا جاتا تو اس فیصلہ کرنے کے جو سربراہ تھے زمانہ جاہلیت میں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت ایک ابو بکر ہے۔ کیا کنیت ہے جی؟ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کا معنی ہے آگے بڑھنا، جلدی کرنا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر کس اعتبار سے کہ یہ کس اعتبار سے آگے بڑھ گئے، کس اعتبار سے انہوں نے جلدی کی؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ ہجرت کا سفر اختیار کیا وہ ابو بکر ہے۔ غار میں نبی علیہ السلام سے پہلے جو شخصیت داخل ہوئی وہ ابو بکر ہے۔ اب نبی علیہ السلام دوران سفر ہجرت کے موقع پر تفصیلاً ہم انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، ہجرت کے موقع پر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں نے جب دور سے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر پر حضور کے انوار و تجلیات اس شدت کے برس رہے تھے کہ دور سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید ابو بکر نبی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا کپڑا امامہ اتارا اور نبی علیہ السلام کے سر پر سایہ کر دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے نبی میں نہیں، میں تو غلام ہوں، آقا تو میرے ہی ہیں۔ یہ ہیں ابو بکر جو آگے بڑھنے والے ہیں ہر کام میں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری تشریف لے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے پہلو میں سب سے پہلے جسے جگہ ملی وہ ابو بکر۔ تو حضور کے پہلو میں لیٹنے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یارانہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور کے ساتھ یہ تو ابتدا سے ہی تھی، لیکن اب ان کے اسلام لانے کا معاملہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے نبی ہونے پر دلیل اور معجزہ طلب کیا سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر واحد وہ شخصیت ہے کہ جب میں نے ابو بکر کو کہا تو ابو بکر نے بلا چون و چرا بغیر کسی حیل و حجت کے میرا کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گیا۔ یہ تو روایات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ کے اسلام کرنے کی ایک روایت بڑی دلچسپ ہے جو حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چونکہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف اکثر آنا جانا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ملک شام تجارت کی غرض سے گیا تو وہاں جب میں پہنچا تو میں نے ایک خواب دیکھا فقصہ علی بحیرۃ راہب، کہنے لگے میں نے اپنا وہ خواب بحیرہ راہب کو بیان کیا، اس وقت کا ایک عبادت گزار شخص، اس کو میں نے اپنا سارا خواب بیان کیا۔ فقال له من این انت، جب اس راہب نے حضرت صدیق اکبر کا خواب سنا تو پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فقال من مکہ تھا کہ میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا فقال من ایھا، کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ فقال من قریش۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر پوچھا فایو شیء اتت، یہاں کس لیے آئے، ملک شام میں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجارت کی غرض سے آیا ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ قال ان صدق اللہ رؤیاک، اللہ اکبر۔ اب آپ جملہ سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے قبل ہی ملک شام میں ایک خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہاں؟ ملک شام میں ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب کا تذکرہ کیا بحیرہ راہب سے۔ اب بحیرہ راہب نے جب سارے سوال جواب ہو چکے تو پھر اس خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ ان صدق اللہ رؤیاک، وہ کہنے لگا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے، اگر تیرا یہ خواب جو تو نے دیکھا اور مجھے بیان کیا اگر یہ سچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تیرا خواب سچا کرے گا۔ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيٌّ مِّن قَوْمِكَ، تو پھر اب ان قریب تیری قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، تیری قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا۔ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفۃ من بعد وفاتہ۔ اس بحیرہ نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تو اس نبی کی حیات میں
اس کا وزیر رہے گا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا خلیفہ اور جانشین منتخب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَأَسَرَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اس خواب کو، اس کی تعبیر کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ حتیٰ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کا اعلان نبوت سن کر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فقال یا محمد ما الدلیل علی ما تدعی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ بات یاد رہے، ہم اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ یہ بات عرض کر چکے کہ نبی کی نگاہ وہ کچھ دیکھتی ہے جو عام انسان کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ نبی کو اللہ رب العالمین وہ کمالات، وہ فضائل اور معجزات عطا فرماتا ہے تو کسی اور کو عطا نہیں فرماتا۔ نبی علیہ السلام ہی کا اس میں خاصہ نہیں، دیگر انبیاء ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد فضیلت عطا فرمائی، اور حضور کی ذات تو پھر وراء الورا سب سے عرفہ والا، سب سے بلند۔ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار عالم حضور کے غلاموں کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر دور مقام پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جمعۃ المبارک کا دن ہے، ممبر پر تشریف فرما ہے، دوران خطبہ ہی ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی جانب سے بچ، اے ساریہ پہاڑ کی جانب سے بچ۔ اب یہ ساریہ کون تھے اور پہاڑ کیا تھا؟ زمانہ ہے حضرت فاروق اعظم کا، آپ امیر المومنین ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینہ طیبہ میں حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، اور یہ حضرت ساریہ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ یہ جہاد میں مصروف ہے، کہاں؟ ایران کے قریب۔ کہاں جی؟ فاصلہ بنتا ہے تقریباً کوئی 1200 میل کا، یا اس سے زائد۔ کتنا؟ 1200 میل کا کوئی فاصلہ بنتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہاں؟ بولے؟ مدینہ طیبہ میں، مدینہ خطبہ دیا جا رہا ہے جمعۃ المبارک کا، دوران خطبہ ہی کیا جملہ ارشاد فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی جانب سے بچ۔ اب جمعہ ہو گیا، آئندہ جمعہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر تو مدینہ طیبہ پہنچا اور آ کر کہتا ہے مسلمانوں تمہیں بشارت ہو، مسلمانوں تمہیں بشارت ہو۔ کس چیز کی؟ کہ ہم وہاں نہاوند کے مقام پر جہاد میں مصروف تھے، قریب تھا کہ دشمن ہم پر غالب آ جاتا، قریب تھا کہ دشمن ہم پر غالب آ جاتا، لیکن جب جمعے کا وقت ہوا تو اچانک ہمارے کانوں میں عمر فاروق کی آواز آئی۔ اچانک ہمارے کانوں میں کس کی آواز آئی؟ عمر فاروق کی آواز آئی۔ تو بس پھر جس طرح حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا پہاڑ کی جانب سے بچو، جب ہم نے اس طرف دیکھا اور اس طرف توجہ کی تو دشمن حملہ کرنے والا تھا، ہم وہاں سے محفوظ ہوئے، تو اللہ نے عمر کی آواز کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اگر 1200 میل دور دیکھ لیں، اور پھر صرف دیکھنا ہی نہیں، آواز دیں، اور وہ آواز وہاں تک پہنچ بھی جائے، صرف پہنچ ہی نہیں جائے، وہاں والے اس آواز کو سن بھی لیں اور پھر اس آواز پر عمل کرتے ہوئے اس طرف سے بچ بھی جائیں، تو پروردگار عالم فتح عطا فرما دے۔ یہ تو حضور کے غلام کی شان ہے، یہ تو حضور کے غلام کی شان ہے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ جانتے ہوں گے اور کیا کچھ دیکھتے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ دعویٰ فرما رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا التي رأيت بالشام، میری نبوت پر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ میری نبوت پر دلیل کیا ہے؟ تیرا وہ خواب جو تو نے ملک، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں فَأَسَرَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ،
ابو بکر نے تو اس خواب کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا، کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر حضور کو کیسے پتا چل گیا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے حضور سب کچھ جانتے ہیں، حضور اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، حالات سے آگاہی بھی رکھتے ہیں اور پھر داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے پر تشریف فرما ہے، بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک صحابی گزرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی جس کا مطلب تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ وہ آیت پڑھ کر تو گزرنے والوں سے مطلب پوچھا، انہوں نے مطلب بتایا اور آگے گزر گئے۔ حضرت فاروق اعظم بھی گزرے، حضرت صدیق اکبر بھی گزرے۔ اللہ اکبر، وہی آیت پڑھتے جاتے، ان سے مطلب پوچھتے جاتے، وہ مطلب بتاتے ہوتے آگے گزر جاتے کہ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے جب گزرنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے اس آیت کا معنی اور مفہوم پوچھا تو پھر حضور نے آیت کا معنی نہیں بتایا، فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جا۔ مقصد کیا تھا کہ میں چونکہ بھوکا ہوں مجھے کوئی کھانا کھلایا جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، گھر آئے، جب پتہ کیا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے موجود ہے کہ نہیں تو پھر گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو ہی فرمایا، ابو ہریرہ اصحاب صفہ جتنے ہیں 10 کر کے تو بلاتا جا، 10 کر کے بلاتا جا۔ سارے حضرات آتے گئے، دودھ پیتے گئے، تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت ابو ہریرہ کی۔ کہتے ہیں جب سب حضرات دودھ پی چکے تو آخر میں نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اب تو بھی دودھ پی لے۔ کہتے ہیں پیالہ تو ایک تھا، ابو ہریرہ پیالہ ایک تھا، پینے والے کتنے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 سے زائد حضرات ایک پیالہ سے پیٹ بھر کے تو دودھ پی چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے جب دودھ پیا، پیٹ بھر گیا، نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے، اور پھر نبی علیہ السلام نے آخر میں خود نوش فرمایا۔ اس سے ہمیں جہاں متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں، ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی برتن سے پہلے کچھ کھا پی لے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، وہ پاک ہی رہتا ہے۔ تو حضور جو کچھ جانتے ہیں کوئی عام بندہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میری نبوت پر دلیل، معجزہ، علامت تیرا وہ خواب جو تو نے ملک کہاں دیکھا تھا؟ ملک شام میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، اور حضور کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان حضرت صدیق اکبر نے حضور کے بوسہ دیا، خوش نصیبی کی انتہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہاں اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ معانقہ کیا، نبی علیہ السلام کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور نے ابو بکر کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً کوئی 38 یا 39 کے قریب تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور کی خدمت اقدس میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم کھل کے تو تبلیغ بھی کریں اور اعلانیہ عبادت بھی کریں۔ نبی علیہ السلام مسلسل حضرت صدیق اکبر کو فرماتے رہے، ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے، ابھی ہمارے پاس طاقت کم ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن جب تعداد کوئی 38 یا 39 کے قریب پہنچی، نبی علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما تھے جو تارے ارقم کے نام سے مشہور ہے۔ صدیق اکبر نے پھر عرض کیا، نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے حضرت ارقم کے گھر سے اٹھے، صحن کعبہ میں آ گئے۔ صحن کعبہ میں بڑے بڑے اس وقت کے کفار اپنی اپنی مجلس لگائے تو بیٹھے تھے۔ ایک مجلس میں آ کے تو حضرت صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے رضی اللہ تعالی، وہاں آئے۔ آج یہاں بیٹھ کر ابو بکر کا ذکر کرنا بڑا آسان ہے، بہترین قسم کی مساجد میں ابو بکر کا ذکر کرنا اور سننا بڑا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام نامس میں گرامی آج منبر پر بیٹھ کر لینا اور آپ حضرات کا سننا بڑا آسان ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا
جب کوئی شخص نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیتا تو بس پھر لوگ درندوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اگرچہ آج بھی کچھ حضرات کو تکلیف ہے حضور کا نام لینے سے، حضور کا نعرہ بلند کرنے سے کچھ حضرات کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اسلام کا پہلا خطیب، جو کفار کی مجلس میں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے، کھڑے ہو کر کفار مکہ کی طرف متوجہ ہو کر تو انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کوئی ادھر سے اٹھا ہے تو کوئی ادھر سے مارنا شروع کر دیا، کوئی تھپڑ، کوئی مکے، کوئی جس انداز میں جس سے جو ہو سکا۔ حضرت صدیق اکبر کو اس قدر مارا گیا صرف یہ کہنے پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کہنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے قبیلے والوں کو جب پتا چلا تو سارے صحن کعبہ میں آئے، آپ کی حالت دیکھی تو دیکھنے والے یہ محسوس کرتے تھے کہ ابو بکر اب نہیں بچیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس مار سے ان کا وصال ہو جائے گا۔ اٹھا کر گھر لے گئے، واپس آئے تو صحن کعبہ میں اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم قصاص لیں گے۔ صبح سے شام ہو گئی، ابو بکر بے ہوش ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، ابو بکر بے ہوش ہے۔ قصور کیا تھا؟ حضور کا نام لینا۔ کیا قصور تھا جی؟ حضور کا نام لینا، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو برسر عام بیان کرنا، بس یہی قصور تھا۔ شام ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ آپ کے قریب موجود، جب آپ کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا جملہ جو ابو بکر کی زبان پر آیا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کس حال میں ہے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ جتنے حضرات آپ کے ارد گرد تھے وہ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، ابو بکر ہمیں تمہیں تیری پڑی ہے اور تو پھر بھی باتیں انہی کی کرتا ہے جن کے لیے تمہارے کھاتا ہے۔ حضرات چلے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کو مشروب آپ کو پینے کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لیتا۔ جب تک حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اس وقت تو میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں۔ بامر مجبوری۔ شام ہوئی، شام جب اندھیرا چھا گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ جو اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، یہ دو خواتین سہارا دے کے تو ابو بکر کو حضور کی بارگاہ میں لے کے جا رہی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کائنات کے سردار جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر یقیناً یہ انسانیت کی اور مسلمانیت کی معراج ہے، اور پھر ایسی شخصیت کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا حضور کھڑے ہوئے، جب قریب آئے فاقب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام صدیق اکبر پر جھک گئے، چہرہ مبارک صدیق اکبر کے چہرے کے اوپر کر دیا اور پھر پوچھا اے ابو بکر بتا تیرا کیا حال ہے؟ جس کی خیریت حضور دریافت فرمائیں تو پھر یقیناً دکھ رہ ہی کہاں جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر بتا کیا حال ہے؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو سارا ہی معاملہ ٹھیک ہے، لیکن وہ فلاں جو کافر نے میرے چہرے پر جوتے مارے انہیں بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ محترمہ ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اگر حضور کا نام لینے پر کسی پر پرچہ کٹ جائے تو وہ تو تا حیات حضور کا نام نہیں لے گا، اس کے تو رشتہ دار، اس کے تو گھر والے، اس کے تو بہن بھائی اسے کہیں گے تو کس چکر میں پڑ گیا۔ صدیق اکبر کا نام سننا تو بڑا آسان ہے لیکن صدیق اکبر کا کردار اپنانا بڑا مشکل ہے۔ عمر فاروق کا نام سن کے نعرے لگانا آسان ہے، عثمان غنی کی حیا کے تذکرے کرنا آسان ہے،
جناب مولا علی شیر خدا کے نام پر واہ واہ کرنا اور نعرے لگانا تو بڑا آسان ہے، لیکن ان کے کردار کو اپنانے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کوئی ایک تھپڑی حضور کے نام پر کھایا ہو؟ نہیں، یہ تو نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی نوبت آ ہی جائے تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا ہوتا کہ ہم تو کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں اور کیا کیا الزامات اس شخص پر لگاتے نہیں تھکتے، اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ ابتدا سے دنیا اسلام کا سب سے پہلا صوفی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کشف المحجوب لکھی ہے تو سب سے پہلے جس صوفی کا تذکرہ کیا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا اور ہے، جہاد کرنا، حضور کا نام لینا، حضور کی عزت کے پرچم بلند کرنا یہ اور کام ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ پورا جسم ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں، روزانہ کو 3 قسم کے کھانے کے لیے کھانے اور مشروبات بھی موجود نہیں، لیکن ساری رات عبادت بھی کرتے ہیں، ساری رات عبادت بھی کرتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو اعلان ہو جائے چلو جہاد میں جانا ہے تو پھر وہی جو رات کے نمازی تھے صبح کے غازی بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو بس نمازیں پڑھیں گے، اگر کوئی بندہ جہاد کی بات کرے گا وہ تو ویسے ہی دہشت گرد بن جاتا ہے۔ نہیں، حضور کے نام پر پہرا کس نے دینا ہے؟ ہم نے دینا ہے، حضور کے غلاموں نے دینا ہے۔ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا کس نے دینا ہے؟ میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ کہ اب سے صحابہ کرام ابو بکر اٹھ کے آئیں گے؟ نہیں، ابو بکر نے تو اپنی زندگی میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا اور کر دکھایا کہ حضور کی عزت پر پہرا کس انداز میں دیا جاتا ہے۔ ہم اگر آج بھی اپنی پارٹیوں میں پڑے رہے اور حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہ اٹھے تو پھر یاد رکھ لیجئے گا صدیق اکبر سے ہمارا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر صبح سے شام تک بے ہوش رہنے کے باوجود جب ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کس حال میں ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما دے، کاش کہ ہمیں وہ جذبہ مل جائے کہ ہم صرف زبانی کلامی باتوں تک محدود نہ رہیں، ہم عملی طور پر بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کا سچا عشق اور ادب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔